محبت کیا ہے؟ ایک بہار سے دوسری بہار تک، ایک سوکھے پیڑ کی شاخوں میں کسی نئی کومپل کو تلاشنا، پھر اس کومپل کو سانس کے ساتھ باندھ کے کسی کو پیش کرنا ہی محبت ہے۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس مسکراتی نگاہ سے نظر چرائی۔ میں تمہاری فیملی کا حصہ تھی، نہ بننا چاہوں گی۔ گویا کہ اسیری کے سارے ماہ و سال گزر گئے تھے، اب ٹھکانہ بدلا جا سکتا تھا۔ وہ اس شناسا آواز پر چونکا، اگرچہ وہ اسے سمجھتا تھا لیکن وہ اکثر اسے حیران کر جاتی تھی۔ یہ زندگی ہے تمہاری، ڈرائنگ کاپی نہیں ہے کہ تم مجھے اپنے راستے سے ہٹا دو گی۔ امپاسبل۔ اس نے سر دائیں بھائیں جھٹکا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب محبت کو موقع نہیں دے گا۔ میں اب وہ اسٹوپڈ لڑکی نہیں ہوں جو سادہ کاغذ پر زندگی کو اتار کر اسے ہی حقیقت سمجھتی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ تم میرا راستہ روک پاؤ گے۔ وہ اس نوخیز کومپل کو وہیں پھینک کر اس شہر سے نکل گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، حیران سا، متعجب سا، مٹھیوں کو بھینچے اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا، بہت کچھ سوچتا ہوا۔ اسے اپنے اختیار پر بھروسہ تھا۔ ایسے میں وہ بھول چکا تھا کہ اس کے باپ نے کہا تھا، میرے بعد تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا جنہیں تم نے طاقت اور پیسے سے نہیں، عقل اور ذہانت سے حل کرنا ہے۔ وہ کتنی دیر اس آفس کے داخلی دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی، کاش کوئی ایسی گنتی ہوتی کہ وہ گننا شروع کرتی اور وہ سارے ماہ و سال اس کی یادداشت سے کم ہونے لگتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس مقام پر رک کے قسام کے مقابلے میں خود کو عاجز یا کمزور سمجھ رہی تھی، لیکن اس مقابلے بازی میں کہیں تو ہیر پھیر تھا کہ حساب برابر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے اندر 18-20 سال کی جو ورثہ تھی وہ کاپی پینسل اٹھا کے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جو حساب کتاب کر رہی تھی وہاں ایک دن کو نکال کر اسی شخص کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، بس ایک دن کو نکال کر۔ مگر وہ اس دن کو اپنی زندگی سے نکال سکتی تھی نہ جھٹلا سکتی تھی، تو پھر اسے آگے بڑھنا ہی تھا۔ اس کا آفس اتنا ہی شاندار تھا جس قدر وہ ہائی پروفائل کیس لیتا تھا۔ اس نے ورثہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے خیر خیریت دریافت کی۔ پلیز تشریف رکھیے۔ اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ پر آیا تو اوکے کے انداز میں ہم کلام ہوا۔ میں آپ کو داخلی دروازے پر ہی ویلکم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ ابھی جو شخص یہاں سے اٹھ کر گیا ہے یہ ایک رپورٹر ہے، تو یہ باہر جا کر میری سیکریٹری سے ضرور پوچھتا کہ ایاز صاحب جن کو اس قدر پروٹوکول دے رہے ہیں وہ لڑکی کون ہے۔ ورثہ کے چہرے پر بس ایک پل کو گھبراہٹ اتری۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا جو بات آگے بڑھا رہا تھا۔ یہاں آنے والوں کے پاس اپنی کہانیاں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ صرف یہاں سے کوئی خبر، کوئی افواہ، کوئی کہانی چرانے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے وہ حقیقت بتائی جو شاید اس سے مخفی تھی۔ پھر اس نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مس ورثہ، آپ کیا لیں گی؟ اب مجھے اتنا بتائیں کہ ہم بنا تشہیر کے یہ کیس جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سنبھل کے بولی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، یعنی اس کا اندازہ درست تھا۔ وہ یہ کیس دیوان فیملی کو رسوا یا ذلیل کیے بنا جیتنا چاہتی تھی۔ آف کورس، اب یقین رکھیں کہ میرا پہلا کیس ہوگا کہ جس کی تشہیر صرف کورٹ کی حد تک محدود ہوگی۔ قسام کے مقابل ایاز جیسے کھلے حریف کے لیے صاف شفاف شہرت کی حامل دیوان فیملی کا یہ تماشا کورٹ کچہری کی حد تک بھی بہت دلچسپ تھا۔ میں نے یہاں آپ کو اسی لیے زحمت دی ہے کہ ہم نے جن پوائنٹس کی بنا پر یہ کیس فائل کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ وہ اس پہ ایک گہری نگاہ ڈالتا اپنے سامنے کھلی فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ کے دادا اور دیوان صاحب میں گہری دوستی تھی۔ وہ اپنے ایک ترکے کے کیس کے سلسلے میں یہاں آتے تو اکثر یہ قیام طویل ہو جاتا۔ اس طرح بیرسٹر دیوان نے انہیں
اس کیس میں الجھاتے ہوئے اپنی محبت کا جال بچھا کر اور کچھ سبز باغ دکھا کر اس طرح مجبور کر دیا تھا. ایکسکیوز می، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے میرے دادا کو کوئی جال بچھا کر یا پھر سبز باغ دکھا کر روک لیا تھا. وہ اپنے فطری ترش پن سے بولی، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہمایوں صاحب کو ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بنا پر اس شہر میں سیٹلڈ ہونے پر زور دیا تھا. بعد میں دادا جب اپنی فیملی کے ساتھ انہی کے بنگلے میں سیٹ ہو گئے تو اپنی جاگیر وغیرہ بیچ کر ان کے بزنس میں بھی حصہ دار بن گئے. اس نے ورثہ کی پوری بات سننے کے بعد ذرا سا سر اٹھا کے اسے دیکھا. ٹھیک ہے، ہم اس پوائنٹ کو ان الفاظ میں بھی واضح کر سکتے ہیں. وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوبارہ مخاطب ہوا کہ ہمایوں خان جیسے سادہ لوح انسان کا ایک پیچیدہ کیس جیت کر اپنی طاقت اور ذہانت کی بنا پر انہیں ایک طرح سے اپنا غلام بنا لیا تھا، تو ان کی مجبوریوں کی بنا پر. وہ ایک دم ٹھٹکی. اس نے یہ کیسا 100% درست نکتہ نکالا تھا، مگر کورٹ میں اس پوائنٹ کو بحث کرنا وہ اپنے باپ اور دادا کو کسی طور بھی غلام ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ بات بھی غلط ہے وکیل صاحب، وہ میرے باپ اور دادا کو برابری کی سطح پر رکھتے تھے. وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی کے ساتھ بولی. اب کہ وہ صرف چونکا ہی نہیں، وہ ایک دم سیدھا ہوا اور ایک سپاٹ سی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا. اس لڑکی کا ابتدائی تاثر اسے شدت پسند ثابت کرتا تھا، مگر وہ تو اچھی خاصی مفاہمت پسند تھی. دیکھیے مس ورثا، ہمیں اس کیس میں یہ بات ثابت کرنی ہے یا نہیں کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا ہے. وہ اپنی جنجلاہٹ چھپاتے ہوئے اپنی مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا. وہ اس کی بات پر متحیر ہوئی اور اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹکا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کر رکھا ہے. وہ اس یقین اور روانی کے ساتھ بولی کہ اس نامور وکیل کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا. وہ صرف اس کی کلائنٹ ہوتی تو اس عجیب و غریب سچویشن میں اسے گڈ بائی کہنے میں ایک سیکنڈ تک نہ لگاتا، مگر خوش قسمتی سے وہ دیوان ہاؤس کی رہائشی تھی، لہٰذا وہ اپنی اس انوکھی موکل کو منہ پھاڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بی بی میرا مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ تشریف لے جا سکتی ہیں. ایک گہرے توقف کے بعد جب وہ بولا تو صرف اتنا کہا، جب ان لوگوں کی نیت میں کچھ بے ایمانی ہی نہیں تو پھر کورٹ کچہری جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس کا سرد انداز محض جان چھڑانے والا تھا. ضرورت ہے وکیل صاحب، کیونکہ میرا حصہ تو مجھے ہر حال میں مل جائے گا، مگر وہ لمحہ بھر کو رکی. مجھے وہاں سے رہائی بھی چاہیے جو کیس کیے بنا ناممکن ہے. وہ ماتھے پر ابھرنے والی موٹی سلوٹ کے ساتھ بولی تو ایاز بشارت کے جانے کتنے طبق روشن ہوئے تھے کہ وہ گھومتے دماغ کے ساتھ اس کی پیشانی پہ الف کی صورت ابھرنے والی اس موٹی سلوٹ کو دیکھتا رہ گیا.